آپ باب الاخلاقیات سے سن رہے ہیں۔ باب الاخلاقیات میں سے جہاں سے بہت سی چیزیں ہیں، اس میں ہم نے شکر و صبر کے بارے میں کچھ سنا۔ شکر و صبر کرنے والے دونوں جنتی ہوتے ہیں۔ ایک عالم گزرے ہیں، وہ خود تو سادہ شکل قبول شکل تھے، بیوی انتہائی حسین تھی۔ کہتے ہیں ایک دن دونوں گھر میں بیٹھے ہیں تو بیوی خاوند سے کہنے لگی کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ خاوند نے کہا کہ یہ فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا دیکھو، میں آپ کو دیکھتی ہوں صبر کرتی ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہو شکر کرتے ہو، اور شکر صبر کرنے والے جنتی ہوتے ہیں۔ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ جو شکر کرنے والا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ بچے کو 10 لاکھ روپیہ دیں کہ اس سے کہ ذرا تھوڑا سا سٹارٹ لو کام کا، آپ اگر دیکھو کہ وہ تو بالکل لاپرواہ سا ہے اور وہ 10 لاکھ تو اس کے لیے سے جیسے 10,000 ہو تو اسے نقصان بھی کر دیا سارا، تو آپ مزید پیسہ نہیں ڈالو گے، آپ ہاتھ روک لو گے۔ اگر دیکھو گے کہ اس نے 10 لاکھ جو ایک چھوٹی سی رقم ہے، اس پہ اس نے محنت کی ہے، ذمہ داری کے ساتھ وہ چلا ہے اور وہ کام کو آگے بڑھا رہا ہے، تو آپ کی طبیعت چاہے گی کہ میں اس میں 20 لاکھ اور لگاؤں، بڑھا دو اس کی ترتیب کو۔ تو جو بندہ اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے میں نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں۔ شکر وہ نعمت ہے کہ ادا کرنے سے اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتا، نہ ادا کرنے سے اس میں کمی نہیں لا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر میں شکر گزار بندہ بن جاؤں گا تو اللہ کے ہاں مقبول ٹھہروں گا، پسندیدہ ٹھہروں گا۔ تو اس لیے ہم اور آپ اللہ کی ہر نعمت پہ ہر وقت شکر ادا کیا کریں، ہم اپنا مزاج بنائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ادنا درجہ شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ آپ ہر اچھی بات پہ کہہ دیں الحمدللہ، کیا حال ہے الحمدللہ، کیسا گزر ہو رہا ہے الحمدللہ، اللہ کل حال، اللہ کا شکر، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچا لیں۔ دولت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ و پاؤں، دل و دماغ، یہ سارے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچا لیں گے، یہ حقیقی شکر ہے۔ تو ایک تو ہم اور آپ شکر ادا کرنے والے بنیں، اپنا مزاج بنائیں، الحمدللہ کہیں موقع کی مناسبت سے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا آپ کے بڑوں کی جو گفتگو تھی، بلکہ اس وقت تو جوانوں کی گفتگو میں بھی یہ کلمات شامل ہوتے تھے، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، موقع کی مناسبت سے الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ، یہ گفتگو میں یہ کلمات شامل ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ گفتگو قیامت کے دن میزان میں وزنی ثابت ہو جائے گی۔ اور آج کیا حال ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے نوجوان کی گفتگو آپ کو گالی سے خالی نہیں ملے گی۔ اگر کسی کو کہو گے یار وہ تو بے تکلف ہی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، گلی میں آتا ہے آنا جانا، بعض دفعہ ایسے بندہ سن لیتا ہے، دوست سے ملا، آمنا سامنا ہو، بڑی بے تکلف کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملے اور ماں باپ کی گالی نکال کے ملے۔ بھائی کیوں؟ ماں بہن کی گالی، ماں اور بہن نے کیا قصور کیا؟ جی بے تکلفی ہے۔ کیا میری بے تکلفی کے لیے میری ماں اور بہن رہ گئی؟ تو براہ راست اس کو گالی نکالنا جس سے تیری بے تکلفی ہے، پھر میں دیکھوں۔ اس سے گالی نہیں نکالے گا جس سے بے تکلفی کا اظہار کر رہا ہے،
اس کی ماں اور بہن کو گالی نکال رہا ہے، اور وہ دوست بھی اپنی ماں بہن کی گالی کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر رہا ہے، دوستو ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا؟ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار کچھ نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو تھوڑا لوٹنا پڑے گا۔ تو بہرحال ایک تو ہم اور آپ اللہ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں، ان کلمات کو اپنے گفتگو کا حصہ بنائیں، تو وہ گفتگو میرے لیے وبال جان نہیں بلکہ قیامت کے دن میزان میں وزنی ثابت ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے صبر، کہ سالک کے مزاج میں صبر بھی ہو، شکر بھی ہو، صبر بھی ہو۔ آج ہم ناشکری پہ اتر آئے تو زبان میری اتنی لمبی ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے کا موقع بنے تو زبان سکڑ جاتی ہے، پھر طبیعت بھی نہیں چاہتی، دل ہی نہیں چاہتا زبان سے کچھ شکریہ کے کلمات کہلوں۔ اگر ہم اور آپ کبھی بیٹھ کے اپنے آپ میں بھی سوچیں نا کہ اللہ نے کتنی بے شمار نعمتیں میری ذات پہ رکھی ہیں، تو یقیناً ہمیں شکر کا موقع ملتا رہے گا۔ اور اس کا ایک آسان اصول بتا دوں شکر ادا کرنے کا، اپنے سے کم پہ نظر رکھنا، اپنے سے بلند پہ نظر نہ رکھنا، دنیاوی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے پہ نظر رکھنا تاکہ اپنی کمی محسوس ہو اعمال میں اور میں اس میں اور کوشش کروں۔ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے پہ نظر رکھنا، اوپر والے پہ نظر نہ رکھنا۔ اگر اپنے سے اوپر والے پہ نظر رکھو گے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، میرا سادہ سا گھر ہے، اس کا بنگلہ ہے، اس کا کاروبار، اوپر پہ نظر رکھوں گا تو ہر لمحے ناشکری کا شکار ہو جاؤں گا۔ جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں اس پہ ناشکری کروں گا۔ اگر اپنے سے کم پہ نظر رکھوں گا تو مجھے ہر لمحے شکر کا موقع ملتا رہے گا۔ یہ اصول ہے۔ اگر میں نے شکر گزار بندہ بننا ہے، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمزور پہ نظر رکھوں، اپنے سے بلند اور مضبوط پہ نظر نہ رکھوں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، بیچارہ فقر و فاقہ کا شکار تھا، پھٹے پرانے کپڑے، ملا کھا لیا، نہ ملا تو گزارا کر لیا، پاؤں میں جوتا نہ تھا، کسی نے اسے جوتا لے کے دے دیا، نیا جوتا تھا، کسی مقام پہ گیا، واپس جب آئے تو جوتا اس کا چوری ہو چکا تھا۔ ابھی بیچارہ پریشان دروازے پہ کھڑا ہے، ابھی کوئی شکوے شکایت زبان پہ آنے ہی والی تھی کہ اللہ کھانا پینا بھی ایسا، پہننا بھی ایسا، کسی نے جوتا لے کے دیا وہ بھی چوری ہو گیا۔ کہتے ابھی ناشکری کے کلمات کہنے ہی والا تھا کہ دروازے سے باہر اس کی نظر گئی تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت نوجوان دونوں ٹانگوں سے معذور گھسٹتا ہوا آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہیں رک گیا، بجائے اس کے کہ ناشکری کے کلمات کہتا، شکر ادا کرنے لگا، اللہ یہ نوجوان تو اپنی ٹانگوں سے معذور ہے، تیرا شکر ہے تو نے میں تو صرف جوتوں سے محروم ہوا، تیرا شکر ہے تو نے مجھے ٹانگیں تو صحیح سلامت دے رکھی ہیں۔ تو کمزور پہ نظر جائے گی تو پھر شکر کا موقع ملے گا۔ دوسری صفت ہے صبر۔ ہم اپنے مزاج میں صبر پیدا کریں، برداشت۔ معمولی سی تکلیف آئے تو آہ و زاری شروع نہ کر دیں، ہر ایک کے سامنے، اس کے سامنے فریاد، اس کے سامنے فریاد، اس کے سامنے فریاد۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے ہیں، بھئی کسی تیسرے کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم بھی ثابت کر لوں گا تو وہ میرے کیا کر لے گا؟ گھر کی باتیں ہر ایک کے سامنے کھول کے بیٹھ جاؤں گا، ذاتی مسائل کھول کے بیٹھ جاؤں گا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، فلاں ہو گیا، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہو، بس اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی ہر پریشانی ہر بندے کے سامنے مت بیان کیا کرو، ہر پریشانی ہر بندے کے سامنے مت بیان کیا کرو۔ وجہ یہ ہے، ممکن ہے کہ سننے والے میں کوئی بے دین مزاج کا بندہ ہو، وہ آپ کو غلط مشورہ دے دے اور آپ اسی پہ عمل کر کے اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھو۔ دنیا میں تو مصیبت میں پھنس گئے ہو، آخرت میں بھی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ میاں بیوی تھے، بیوی سخی مزاج تھی، خاوند بخیل تھا۔ کوئی دروازے پہ اللہ کے نام پہ مانگتا تو بیوی کی کوشش ہوتی کہ خالی نہ جائے، خاوند روکتا تھا۔ ایک دن خاوند سفر پہ جا رہا تھا تو بیوی کو منع کر کے کوئی دروازے پہ آیا تو کچھ نہیں دینا،
اللہ کی شان، اس کے واپسی کا وقت کچھ قریب ہی تھا کہ ایک فقیر آ گیا، صدا لگا دی اللہ کے نام پہ روٹی دے دو۔ اب بیوی مزاجن نہ رک سکی، کچن میں روٹی پڑی تھی، اٹھا کے دے دی۔ فقیر کوئی بیچارہ اتنے بھوک کا شکار تھا کہ وہیں باہر بیٹھ کے کھانے لگ گیا۔ اب کھاتے ہوئے اسے ٹائم لگا، اتنے میں خاوند آ گیا۔ اسے دیکھا فقیر میرے دروازے بیٹھا روٹی کھا رہا ہے، غصے میں آ گیا کہ بیوی کو روک کے گیا تھا، اسے میری بات نہیں مانی۔ گیا اندر، بیوی کے 2 لگائی، فقیر کے پاس آئے، اس کی 4 لگائی، آئندہ میرے دروازے پہ نہ آنا۔ بیوی پریشان ہو گئی، جب فقیر کے لگائی تو بیوی پریشان ہوئی، کہنے لگی اللہ میرے خاوند کو اپنی بے نیازی کی نظر سے بچا لینا۔ وہ جانتی تھی کہ جو اتنا بے نیاز ہو جائے، اتنا بے پرواہ ہو جائے کہ گوئے کہ مجھے تو نیکی حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اللہ کی بے نیازی کی نظر پڑتی ہے، پھر پاؤں نہیں جمتے۔ لیکن وہ خاوند اسی لمحے اللہ کی بے نیازی کی نظر کا شکار ہو چکا تھا۔ اب بے نیازی کی نظر جو پڑی تو اس کے اثرات کیا ظاہر ہونے لگے؟ اچھا کاروبار تھا، جنرل سٹور تھا اس کا، اچھا سرکل چلتا تھا، اب کاروبار میں بندش آنے لگی، رکاوٹیں آنے لگی، آمدن میں کمی آ گئی، خرچے وہیں کھڑے ہیں۔ آج کل تک جو ماحول ہے ہمارا آپ کا مزاج، وہ جی کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کو دبا دیا ہے، چڑھتا ہوا گاہک اتر کے چلا جاتا ہے، میرے کاروبار میں بندش آ گئی، اب میں پھروں گا ادھر 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 ادھر، وہاں تعویذ، وہاں کیا، وہاں فلاں فلاں فلاں، رب کا در یاد نہیں رہتا۔ حدیث میں آتا ہے انسان کے اپنے گناہ رزق کے پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے کاروبار میں تنگی آنے لگی، خرچے وہیں کے وہیں، اب یہ پریشان ہونے لگا۔ شام کو جہاں جا کے بیٹھتا تھا وہ دوست بھی آ جاتے تھے، گپ شپ چلتی تھی، جیسے ہمارا آپ کے یہاں ماحول ہے، پتہ نہیں یہاں وقت زیادہ ہے یا وقت میں برکت زیادہ ہے، نہیں معلوم۔ باہر جا کے پتہ لگتا ہے کہ وہاں کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار پاکستان میں تو اتنا ٹائم ہوتا ہے، گپیں بھی لگتی ہیں، دعوتیں بھی چلتی ہیں، کام بھی چلتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کے ہاں ٹائم میں برکت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں یہاں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، بس آئے اور گئے اور آئے اور گئے، بس ملازمت ہے اور گھر ہے، بس کچھ مل ملا کے ہی ٹائم نہیں۔ تو واقعی یہاں ہم ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں۔ تو اس طرح بیٹھتا تھا تو اپنی پریشانی کا اظہار کرنے لگا، 1 رات 2 رات 3 رات، تو اس طرح مسئلہ ہے فلاں ہے۔ اللہ کی شان، وہ جو چند لوگ آ کے بیٹھتے تھے اس میں ایک شخص تھا بے دین قسم۔ جب 2-4 راتیں اس کی پریشانی سنی تو وہ اس کے کچھ حالات بھی جانتا تھا کہ بیوی سے بنتی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے۔ اس نے آخر ایک مشورہ دے دیا، بس میں قطرہ تھا جو پڑ گیا، شیطان نے اسے مزین کر کے اس کے دل میں اتار دی۔ اس نے کہا یار میں تجھے اس کا حل بتاتا ہوں، تو جو گھر کے خرچوں سے پریشان ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، گھر کا کرایہ ہے، گناہ ہے، آمدنی میں کمی آ گئی ہے، خرچے وہیں کھڑے ہیں، راشن ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ بیوی سے تیری بنتی نہیں، اولاد ہے نہیں، طلاق دے دے، تمام خرچوں سے بچ جائے گا۔ اب اس وقت اس نے سر جھٹکا، نہیں یار یہ غلط بات ہے، لیکن ایک قطرہ تھا جو پڑ گیا تھا۔ اب شیطان جب مہینہ بعد پھر بلوں کی سلسلہ آتا، وہی قطرہ حرکت میں آ جاتا، جھٹک دیتا، مہینے بعد پھر 2-4 مہینے تو جھٹکتا رہا، آخر کار شیطان نے اسی بات کو مزین کر کے دل میں اتارا۔ اس نے فیصلہ کر لیا یار طلاق دے کے جان چھڑاؤں، اس خرچوں سے تو بچ جاؤں گا، اپنا پیٹ آسانی کے ساتھ اپنی دکان سے پال لوں گا۔ مختصر یہ کہ ظالم نے طلاق دے کے اپنا گھر برباد کر دیا۔ اس کی سوچ یہ تھی بس اکیلا پیٹ ہے، دکان سے سلسلہ چل جائے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ تو کسی اور چیز کے اثرات پڑ رہے ہیں، یہ تو رب کی بے نیازی کا اثر ہے، جو اللہ کے نام پہ مانگنے والے کے 4 لگائی تھی اور بیوی کو بھی 2 لگا دی تھی۔ مختصر ہے کہ وقت گزرتا گیا، اس کا سلسلہ وہیں کا وہیں رہا، کاروبار کی بندش ہے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اب قرضہ لے کے مال ڈالنے لگا، کچھ عرصہ گزرا، قرضہ نہ ادا کر سکا، قرضدار دکان پہ آنے لگے، ہمیں پیسے دو، ہمارا قرضہ واپس کرو۔ اب جب پریشان ہوا، اس کو راستے بند نظر آئے، تو اس نے کیا کہ خاموشی سے دکان آگے بیچ دی، یہ سوچ کے کہ یار میں ساتھ والے علاقے میں چلا جاؤں گا، وہاں جا کے بھیک مانگ کے اپنا پیٹ پال لوں گا، وہاں مجھے کون جانتا ہے۔
دکان بیچی اور یہ وہ شہر چھوڑا, دوسرے شہر میں چلا گیا. وہاں جا کے بھیک مانگ کے بس صبح شام روٹی کھا کے اپنی زندگی گزارنے لگا. اللہ کی شان, اس پہ تو رب کی بے نیازی کی نظر پڑی تھی, اس فقیر پہ اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی تھی اسی لمحے. اس کے حالات اچھائی کی طرف پلٹنے لگے. دوستوں نے کہا, رشتہ داروں نے کہا, یار تو اچھا بنا, صحت مند ہے, سمجھدار بھی ہے, تو یہ مانگنا چھوڑ دے. اس نے کہا میں مجبوراً مانگتا ہوں, میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور کوئی اسباب نہیں ہے, اگر کوئی سبب بن جائے تو میں قطعاً نہیں مانگوں گا. دوستوں نے مل کے مشورہ کیا کہ اس کے لیے کھوکا بناتے ہیں, تھوڑا سا سامان ڈال دیتے ہیں, محنت کرے گا اللہ برکت دے گا. کھوکا بنا دیا, روزمرہ کا کچھ سامان ڈال دیا. اس نے ماشاءاللہ خوب محنت کی, پورا ٹائم لگایا. رفتہ رفتہ وہ کھوکا دکان بنی, دکان سے ایک سلسلہ چلا. اب ماں باپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, اس کی رشتے کی تلاش کریں. عمر بڑھتی جا رہی ہے, اپنے ٹانگوں پہ اب کھڑا ہے. رب کی قدرت دیکھو, رشتہ تلاش کرتے کرتے اسی خاتون کے گھر پہنچ گئے جس کو طلاق ہوئی تھی. دونوں خاندانوں کا مزاج ملا, تازہ کما کے تازہ کھانے والے. بات طے ہو گئی, رشتہ ہو گیا, شادی ہو گئی. بیوی پہلے سخی مزاج تھی, اب جو دوسرا خاوند ملا یہ بھی سخی مزاج تھا. اللہ کی شان, ایک دن خاوند کمرے میں, بیوی کچن میں, دروازے پہ صدا لگے, اللہ کے نام پہ خیرات دے دو. یہ خاوند بھی کہتا تھا کوئی اللہ کے نام پہ مانگے تو دے دیا کرو. اس نے روٹی اٹھائی, جیسے ہی دینے لگی, دیتے ہوئے دروازے پہ لٹکا ہوا کپڑا پردہ تھوڑا سا ہٹا تو اس خاتون کی نظر مانگنے والے کے چہرے پہ پڑی, تو اس نے ایک چیخ ماری, گھر کے صحن میں گر گئی. خاوند نے جو چیخ سنی دوڑا کمرے سے باہر, دیکھا بیوی بے ہوش پڑی ہے. اٹھایا, سائے میں لٹایا, اسے پانی پلایا, چیٹے مارے, ہوش میں آئی. پوچھا اللہ کی بندی کیا ہوا؟ ہوش میں آ کے کہنے لگے نہ پوچھو, اللہ کا میں نے ایسے قدرت کا کرشمہ دیکھا ہے کہ میں نہیں بتا سکتی. اس نے کہا وہ کیا دیکھا؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرا وہ پہلا خاوند جو اپنے دروازے پہ فقیر کے آنے پہ احتجاج کرتا تھا, آج وہ فقیر بن کے میرے دروازے پہ روٹی مانگ رہا تھا. اس خاوند نے کہا اللہ کی بندی میں اس سے بڑھ کے رب کی قدرت کا کرشمہ بتاؤں؟ اٹھ کے بیٹھ گئے. ہاں ضرور بتاؤ, وہ کیا؟ اس نے کہا وہ فقیر جو تیرے دروازے پہ مانگنے آتا تھا, 4 تھپڑ کھائے تھے, آج وہی فقیر خاوند کی حیثیت سے تیرے سامنے کھڑا ہے. تو رب اتنا بے نیاز ہے, اتنا بے نیاز ہے کہ وہ اندر والے کو باہر, باہر والے کو اندر کھڑا کر دیتا ہے. اس لیے ہم ایک تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں, دوسرا اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے, ابھی تک نعمتیں ملتی رہی, اب رکاوٹ آ گئی تو صبر کریں, بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا کریں, صبر کریں, رب سے مانگتے رہیں. آج ہم کہتے ہیں یار اور کتنا صبر کروں, بہت صبر کر لیا, بس اب صبر نہیں ہوتا. تو میرے اور آپ کا کیا صبر ہوگا؟ کسی کی 2 گالیاں سن لوں گا, خاموش ہو جاؤں گا, میں کہوں گا میں نے بڑا صبر کر لیا, اب اس نے بات کی تو اس کا منہ توڑ دوں گا. اس قسم کی باتیں چلتی ہیں ہمارے معاشرے میں. دوستوں, میں آپ کو ایک خاتون کے صبر کا واقعہ سناؤں, میرے اور آپ کا کیا صبر ہوگا. عرب خاتون طواف کر رہی ہے, زار و قطار رو رہی ہے, جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے ایسے تڑپ رہی ہے, رو رہی. ایک نوجوان اس کے پیچھے پیچھے طواف میں جا رہا ہے اور اس کی کیفیت دیکھتا ہے, حیران ہو جاتا ہے کہ وہ روتے ہوئے ایک جملہ کہتی ہے, اللہ میں تیرے سے اس حال پہ بھی راضی ہوں. جملہ تو وہ کہتی ہے, لیکن یہ نوجوان تڑپ جاتا ہے, یہ کس حال سے گزر رہی ہے جو کہتی ہے اللہ میں اس حال پہ بھی تیرے سے راضی ہوں. طواف مکمل ہوا تو نوجوان قریب گیا. اماں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا پوچھو کیا بات. اماں آپ طواف کر رہی تھی, زار و قطار روتی تھی اور ساتھ ہی جملہ کہتی تھی اللہ تیرے سے اس حال پہ بھی راضی, کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون سا حال ہے جس سے آپ گزر رہی ہو؟ وہ پھر رو پڑی. اس نے کہا بیٹا میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, بیٹے تھے. چھوٹا بچہ گود میں تھا میرے, دودھ پیتا بچہ تھا, میں تندور جلا رہی تھی, بچوں کے والد باہر سے آئی, بکری ذبح کی, چھری وہیں قریب رکھ دی,
باقی بچے کھڑے سارا تماشا دیکھتے رہے. گوشت بنا کے وہ کام پہ چلے گئے, میں تندور جلانے میں لگی ہوئی تھی. کچھ دیر بعد میں نے کمرے میں سے اپنے درمیان والے بچے کی درد بھری چیخ سنی. اصل میں وہ دونوں بچے باپ کو دیکھ چکے تھے کہ یوں بکری لٹائیے اور یوں چھری پھیریے. بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں. اچھے کام کرو گے تو اچھے کام کی نقل کریں گے, برے کریں گے تو برے کی نقل کریں گے. انہوں نے والد کو جیسے دیکھا تو کمرے میں بڑا اور درمیان والے دونوں بھائی کھیل رہے تھے. بڑے نے نچلے بھائی کو لٹایا, ابو نے بکری یوں لٹائی تھی اور گلے پہ چھری چلا دی. وہ ذبح ہو کے خون میں لت پت ہویا پڑا تھا, مر گیا. ماں جب اندر گئے اس نے اس بچے کو اٹھایا, باہے چارپے پہ لٹایا, چادر ڈال دی. بڑا بچہ گھبرا کے بھاگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. اماں پریشان ہوئی کہ بڑا بچہ بھاگ گیا کہ وہ کسی اور حادثے کا شکار نہ ہو جائے, اسے تلاش کروں. بھاگی اس کے پیچھے, پڑوس میں, رشتہ داروں میں, ادھر ادھر, کہیں نہیں ملا. تھک ہار کے گھر آئی, ذہن بات ہے یہ لکڑیاں پڑی ہیں, اس کے پیچھے دیکھو یہاں نہ چھپ گیا اور ڈر کے مارے. اللہ کی شان جب لکڑیوں کے پیچھے گئی تو واقعی وہاں چھپا ہوا تھا. لیکن رب کی قدرت, اس لکڑیوں میں ایک سانپ تھا, اس سانپ نے اس بچے کو ڈسا اور وہ مر چکا تھا. ماں کہتی ہے میں نے اس لختی جگر کو بھی اٹھایا, دوسرے کے ساتھ چارپے بھی لٹا کے چادر ڈال دی. اب میں نے دماغ نے کام کیا, وہ گود میں جو بچہ تھا وہ کہاں ہے. اس وقت تو میری چیخ سنی تو پریشان ہو کے بھاگ گئی. سوچتی رہی تو ذہن میں بات آئی کہ اس وقت میرے گود میں تھا, جب میں بھاگی ہوں کہیں تندور میں تو نہیں گر گیا. کہتے میں دوڑی, جب تندور میں جا کے دیکھا واقعی میرے سے تندور میں گر کے راکھ ہو چکا تھا. کہا بیٹا اسے بھی میں نے نکالا اور اسی بھائیوں کے ساتھ چارپے پہ لٹا کے چادر ڈال دی. ان کے باپ کے آنے کی انتظار کرتی رہی. جب باپ آیا ہم دونوں نے مل کے بچوں کو غسل دیا, کفن دیا, جنازہ کروایا. دفنانے کے بعد اب رب کے در پہ آئی ہوں, طواف کرتے ہوئے اللہ سے کہہ رہی ہوں اللہ میں تیرے سے اس حال پہ بھی راضی ہوں. یہ ہے صبر. ہم اور آپ بھی دعوے کرتے ہیں بڑا صبر کر لیا, بڑا صبر کر لیا. ایک بات یاد رکھنا, ہم بے صبری کا جب مظاہرہ کرتے ہیں نا, اس سے میری پریشانی ختم نہیں ہوتی. گالیوں کے جواب گالیوں سے دے دیا, اور دو چار لگا دی, اور جو بھی ہو سکا. جب میں بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہوں اس سے میری پریشانی ختم نہیں ہوتی, لیکن صبر پہ جو اجر ملنا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اجر پتہ ہے کتنا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم صبر کرو گے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا. اتنا بڑا اجر ہے مصیبت اور پریشانی پہ صبر کرنے پہ. رب نے قرآن میں پہلے سے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر میں تمہیں آزماؤں گا جانی مالی نقصان کے ساتھ, صبر کر لیا تو بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دوں. آج ہم جو منہ پہ آتا ہے, جو زبان پہ آتا ہے, کہہ دیتا ہوں, کچھ غصہ نکال لیتا ہوں, سارا کچھ کر لیتا ہوں, پھر کہتا ہوں اچھا چلو اللہ کے لیے صبر ہی صحیح. اب صبر کا فائدہ نہیں, اب میں نے اجر ضائع کر دیا. وہ تو وہی بات ہوئی نا کہ لومڑی انگور تک نہ پہنچ سکی تو کہنے لگی کھٹے ہیں یار, چھوڑو اسے کون کھائے گا. بھائی ہم صبر کا اجر ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو اس لیے ان دو صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. ہم یہیں سے اپنا ذہن بنائیں کہ تربیتی نشستیں ہیں, یہ معاشرتی درس ہے. ایک ہمارے مزاج میں شکر ہو, نعمت پہ شکر, اور دوسرا اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اس پہ ہم صبر کی کوشش کریں. یہ دو صفات اگر میرے آپ کے اندر آ گئیں تو یہ جنتیوں کی صفات ہیں. ذاتی زندگی میں اللہ کی خاطر رحمت کا مستحق بن جاؤں گا. آگے پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی شخص کو پچھاڑ دینے سے انسان بہادر نہیں بنتا, بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے. غصہ جذبہ انتقام کی پیداوار ہے. اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو حلال ہے, اگر اپنی ذات کے لیے ہے تو حرام ہے, مگر اس حرام کو کھا جانا حلال ہے اور حق تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے. اس لیے اسے حد اعتدال کے اندر بند رکھے
اور کفار مشرکین فساق اور فجار کے خلاف جنگ و جہاد میں اور قیام امن کے لیے اس سے کام لے، اور اس کی ہمت نہ ہو تو اس سے ان کے خلاف ناگواری کا کام لے، مگر اسے آزاد نہ چھوڑے، ورنہ عدم ضبط کی وجہ سے خرابی، رسوائی، بربادی اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افضل یہ ہے کہ جس وقت آتش غضب جوش مارے فوراً ہوش سے کام لے، آؤز پڑے اور سوچے کہ جس حالت پر اسے غصہ آ رہا ہے وہ حق تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اور جس پر غصہ آ رہا ہے وہ اس خالق مالک کا بندہ ہے جو مجھے ایسی حالت میں نہیں پکڑتا، اس لیے مجھے بھی اس کے بندے کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو مجھ سے ہو رہا ہے۔ اگر اتنی مہلت نہ ہو تو ضبط سے کام لے اور اس مقام سے ہٹ جائے، وضو کر کے مسجد میں داخل ہو کر اس آگ سے پناہ مانگے، اور وقت نوافل ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، جس سے یہ آگ جلد فرو ہو جائے گی۔ اس کی بھی ہمت نہ ہو تو فوراً ٹھنڈا پانی پی کر بشرطے کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو آتش غضب بجھائے، وہ جلد میسر نہ ہو تو اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، بہتر یہ ہے کہ علم اخذ کے کام لے کر مغضوب معذوب کو معاف کر دے۔ حسد، حق تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے پر نعمت دے کر حسد کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہے جو میں نے اپنے بندوں میں کی ہے۔ خود سے باطنی کی وجہ سے دوسروں کے علم و فضل، جاہ و جلال، عزت و مرتبت، مال و دولت، تجارت و حرفت دے کر ان سے عداوت رکھنا، ان کو حقیر ذلیل سمجھنا، ان کی تقریب کے درپے ہونا حسد ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو محسود کی بجائے خود حاسد کو اس وقت تک جلاتی رہتی ہے جب تک کہ اس کا مقصد پورا نہ ہو، اور حسد کے سبب حاسد کی نیکیاں محسود کو منتقل کرتی رہتی ہے۔ اس لیے اس موذی مرض سے بچنے کے لیے ہر مسلمان اپنا دل بڑا، اپنا ضرب وسیع، اپنی نظر بلند کرے، ان نعمتوں کے زوال کی خواہش و کوشش کرنے کی بجائے ان نعمتوں کے عطا کرنے والے سے اپنا تعلق قائم کرے، اس کا مطیع فرمانبردار ہو کر اپنے ارادوں اور خواہشوں کو اس کے سپرد کر دے، اور اعمال حسنہ سے اسی سے راضی اور خوش کر کے ان نعمتوں کا امیدوار ہو جائے جس کے خزانہ میں ان کی کوئی کمی نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے جس پر یہ جل رہا ہے۔ ثانیاً انسان یہ بھی خیال رکھے کہ حق تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کی نظر سے ہماری کوئی ضرورت چھپی ہوئی نہیں ہوتی، مگر اس کے مفید یا مضر ہونے کا وہی صحیح اندازہ کر سکتا ہے، اور ہمارے نفع و نقصان کو وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اس لیے جو مرتبہ منصب کسی کو حاصل نہیں وہ اس کے مالک اور خالق کی نظر میں یقیناً نافع نہیں، اور حق تعالیٰ اس کو اور اس کا کوئی دوسرا نعم البدل ضرور عطا کر چکا ہے، کیونکہ وہ اپنی نعمتیں سب پر برابر تقسیم کرتا ہے، مگر ہم ان کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی کو اس نے دیا ہے اور کسی کو اس کے مقابلے میں عمل کی توفیق دی ہے، کسی کو زر مال دیا ہے اور دوسرے کو اس کے عوض کثیر الاولاد بنا دیا ہے، کسی کو یہ دونوں چیزیں دے کر اسے ان کی محبت میں گرفتار کر کے اپنی رحمت اور خوشنودی کے دروازوں سے دھتکار دیا، کسی کو تجارت سے مالا مال کیا مگر دیانت اور امانت سے محروم رکھا ہے، اور یہ ایک غریب کو دے دی ہے۔ علی ھذا القیاس، اس لیے اگر انسان غور کرے تو اپنے پاس کوئی نہ کوئی برابر کی نعمت ضرور پائے گا۔ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ سگریٹ یا حقہ نوشوں کی طرح اپنے ہاتھ اور اپنے سرمایہ سے اپنا قلب اور جگر نہ جلائے، ایسا کرنے سے وہ معصوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جو کچھ اسے خدا تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس سے وہ نہیں چھین سکتا، اس لیے کہ وہ اس طرف دھیان لگانے کی بجائے اپنی حالت کا جائزہ لے، جس چیز کی کمی پائے اس کے لیے ہمت، محنت، صحیح کوشش کرے، اور اپنے آپ کو عند اللہ زیادہ انعام اکرام کا مستحق بنائے، تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے فضل و کرم سے اس سے بھی زیادہ پائے جس کے لیے حسد کر رہا ہے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا کی تمام نعمتوں کو فانی جانے اور ایک فانی چیز کے لیے اپنی بقا کے سامان یعنی نیکیوں کو بوجہ حسد محسود کو مستحق نہ بنائے، اور اللہ جل شانہ کے غیظ و غضب کو نہ لائے، بلکہ نفس پر جبر کر کے
حسد کی عداوت کو محبت میں بدل دے اور محسود کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے تعریف اور توصیف کرے تاکہ اپنا رنگ اور غم جاتا رہے۔ باب الاخلاقیات میں ہم نے اپنے غصہ اور حسد کے بارے میں سنا۔ پہلے جو دو چیزیں تھیں وہ صفات حمیدہ تھیں، اسے ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، شکر اور صبر۔ یہ دو چیزیں غصہ اور حسد، اسے ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے، اس سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں جتنے مرتبہ غصے کا کڑوا گھونٹ پیے گا اتنی ہی مرتبہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنا دیدار اور مشاہدہ عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم اور آپ غصے پہ کنٹرول کر لیں گے تو یہ صرف یہ نہیں کہ میں نے بڑا اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور میں نے کوشش کی، مجاہدہ کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہ نعمت دے گا کہ جس نعمت کی کوئی ثانی ہی نہیں ہے، کوئی اور نعمت۔ اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا۔ تو کوشش یہ ہو کہ ہم اور آپ اپنے غصے پہ قابو رکھیں۔ جس پہ غصہ آئے اس کے بارے میں پہلے یہ سوچ لوں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، اس کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اگر میں اس پہ رحم کروں گا تو وہ ذات میرے پہ رحم کرے گی۔ بنی اسرائیل کی ایک نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات خواب دیکھا۔ خواب بہت طویل ہے، اس میں سے جو بات موقع کی، حکم ہوا کہ گھر سے نکلو، جو چیز سب سے پہلے سامنے ہے اسے کھا لو۔ کہتے ہیں میں نکلا تو سامنے پہاڑ آ گیا، حیران، حکم تو یہ کھانے کا، پہاڑ ہے، یہ تو انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ لیکن نبی کا علم اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ انسان کی طاقت سے باہر نہیں ہوتی وہ چیز۔ یقین میرے طاقت میں ہوگا یہ کام۔ کہتے ہیں میں کھانے کی ارادے سے اس پہاڑی کی طرف جیسے ہی بڑھنے لگا وہ پہاڑ کی جسامت چھوٹی ہونے لگی۔ مختصر ہے کہ جب قریب پہنچا تو اس کی جسامت ایک لقمے کے مانند رہ گئی۔ جب میں نے اٹھایا اسے کھایا تو وہ شہد کی طرح میٹھا تھا۔ اس طرح کی 4-5 چیزیں ہیں آگے خواب میں، پھر بعد میں اللہ نے وضاحت فرمائی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو لقمہ تھا نا جس کو کھانے میں مٹھاس محسوس ہوئی، جو پہلے پہاڑ جیسا بڑا تھا، جب آگے بڑھنے لگے تو چھوٹا ہوتے لقمہ بنا، کھایا تو شہد کی رب میٹھا، یہ غصہ تھا۔ غصے کی حالت میں تو یوں لگتا ہے بس پہاڑ ہے، راستہ نظر نہیں آتا۔ بعد بندہ پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے غصے میں کہ اپنے سر پھوڑ لیتا ہے۔ غصے میں عام طور پہ ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں نا، لیکن اگر اس پہ ہم صبر کریں گے تو وہ غصہ جو ہے نا وہ کیفیت کم ہوتی جائیں گی، آہستہ آہستہ بالکل تھوڑی معمولی سے رہ جائیں گی، جس کو آسانی سے برداشت کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ جب برداشت کر لوں گا تو پھر مجھے اس میں مٹھاس محسوس ہوگی، پھر مجھے اچھا لگے گا، بعد میں خود کہوں گے یار اچھا ہوا میں نے برداشت کر لیا۔
बर्दाश्त करने में फिर मिठास महसूस होती है। तो गुस्से से अपने आप को बचाएं। आज आम तौर पे आबाद घर जो उजड़ रहे हैं वो इसे गुस्से की वजह से। आबाद घर 40-40 साल तक इकट्ठे रहे, औलादे जवान हो गई, घर उजड़ गया। बुनियादी वजह यही है कि गुस्से पे कंट्रोल नहीं, तहम्मुल, बर्दाश्त नहीं। तो हम अपने मिजाज में बर्दाश्त लाएं। बाज़ बंदा कहते हैं मेरा मिजाज है, भाई मिजाज है तो मिजाज बदलो, अपने इख्तियार में। हर बंदा तो मेरा और तेरा मिजाज बर्दाश्त नहीं करेगा ना। तो गुस्से को काबू रखेंगे तो बर्बाद होने वाले घर भी आबाद हो जाएंगे। एक मियाँ बीवी के बारे में आता है कि प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी बसर हो रही थी, लेकिन तवील सफ़र है, कुछ मोड़ ऐसे आ जाते हैं दरमियान में। एक मोड़ पे तलख कलामी का शिकार हो गए। बर्तन इकट्ठे पड़े होते तो खड़क ही जाते हैं ना। तलख कलामी की शिकार हो गए। नहीं मालूम बीवी ने क्या कहा, क्या किया। खाउन इंतहाई गुस्से की हालत में कोई फैसला लेने पे मजबूर हो रहा था कि फिर दिल में बात है, यार अल्लाह की बंदी है, इसको अल्लाह के लिए माफ़ कर देता हूँ। उसने दिल साफ़ कर लिया, नज़रअंदाज कर दिया, सारा गुस्सा ख़त्म। उसी तरह प्यारा मोहब्बत की ज़िंदगी बसर करता रहा। कुछ अरसे बाद अल्लाह की शान खाउन का इंतकाल हो गया। मौत का क्या पता। किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह ने क्या मामला फरमाया, कि लगा न पूछो, पल्ले कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ने ख़ास करम कर दिया। कैसे हुआ? अल्लाह ने कहा मेरे बंदे, तूने दुनिया में अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ़ किया था, आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ़ कर रहा हूँ। रब तो करीम है ना, वो तो निस्बतों की लाज रखता है। तो हम अपने मिजाज में सब्र पैदा करें। तमाम मामलात की निशानदेही आपने सुन ली है। बहुत से मामलात हैं जिसमें इंसान सब्र करता है। नहीं, गुस्से की बात हो रही थी। तो इस गुस्से पे हम कंट्रोल करने की कोशिश उसका तरीका भी बता दिया। गुस्सा आया, खड़े हो बैठ जाओ, हालत बदल लो। पहले तो ला हौला पढ़ो, फिर भी गुस्सा उसी तरह, फिर हालत बदल लो। खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो लेट जाओ, लेटे हो बैठ जाओ, बैठे हो खड़े हो जाओ। हालत बदलने से ही आधी कैफियत ख़त्म हो जाती। बहुत ही ज़्यादा मसला है, वुज़ू कर लो, ठंडे हो जाओ, इससे कैफियत बदल जाएंगी। दूसरी चीज़ है हसद। हसद से भी हम और आप अपने आप को बचाएं। रोए ज़मीन पे सबसे पहला गुनाह कबीरा जो सरजद हुआ है वो हसद का है। बाकी जो कत्ल हैं, फलां हैं, ये उसके बाद है। इबलीस ने भी जो सजदे से इनकार किया था, बुनियादी वजह हसद थी। मैं आग से पैदा हुआ हूँ, आग की परवाह बुलंदी की तरफ से। आदम मट्टी से बना है, वो पश्ती, उसके मिजाज में पश्ती है। मैं आदम को सजदा करूं? और आदम को अल्लाह ने मस्जिदुल मलाइका बना दिया, तो वहां भी बुनियाद हसद ही बनी। और हजरत आदम की औलाद हाबील और काबिल में जो कत्ल का मामला आया, काबिल ने हाबील को कत्ल किया हसद की बुनियाद पे। हसद आया तो कत्ल ने वजूद पाया। तो रोए ज़मीन पे गुनाह कबीरा में सबसे पहला गुनाह वो हसद है। हसद इंसान की नेकियां खा जाता है। जैसे कि खुश्क लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है ना, तो इसके साथ नेकियां भी ख़त्म हो जाती। और जिस पे मैं हसद करूं उसे कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान मेरा होता है। मेरी नेकियां उधर मुंतकिल हो रही हैं, ज़ाया हो रही हैं। तो एक तो हसद से अपने आप को बचाएं। ये एक रूहानी बीमारी है।
کسی پہ میں نے اللہ کی نعمت دیکھی، میرے سے برداشت نہ ہوا، میرے اندر حسد کی کیفیت پیدا ہو گئی، میں اب اس کے مخالفت میں بات کرتا ہوں، اس کے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے خلاف ماحول بناتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں اسی کے بارے میں شروع ہو جاتا ہوں۔ یہ اصل میں حسد ہوتا ہے جو میرے زبان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ بھئی یہ دیکھو، اللہ نے نعمت دی ہے نا، مجھے بھی اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی نعمت ضرور دی ہوگی۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ انصاف کرتا ہے۔ ایک نعمت دوسرے کے پاس ہے تو اس کے متبادل میرے پاس ضرور کوئی ایسی نعمت ہوگی جو اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اور حسد کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے گوئے کہ یہ اللہ کی تقسیم پہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے یہ نعمت فلاں کو کیوں دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی۔ اللہ نے تقسیم نعوذ باللہ غلط کی۔ اب میں اور آپ اپنے مالک کی تقسیم پہ اعتراض کریں، میری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ حسد کھانا، یہ حقیقت میں اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے کہ یہ تقسیم غلط ہے۔ اس میں سراسر حسد کرنے والے کا نقصان۔ تو اس بیماری سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، لا حول کی کثرت کریں اور یہ سوچیں کہ جس ذات نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں یہ اسی کا مستحق ہوگا، اور مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ ذات حکیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر تھا اور اس کے لیے کیا بہتر تھا۔ دیکھیں، ایک ہی قسم کی دکان ہوتی ہے، کپڑے کی دکان ہے مثال کے طور پر، ایک نہیں ہے، پوری مارکیٹ ہے۔ شام کو جو اٹھتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کما کے گھر جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ پوری مارکیٹ کپڑے کی ہے۔ یہ نہیں بھئی یہاں تو ایک دکان کپڑے کی ہو، چلو دوسری کسی اور چیز کی ہو، وہ کسی اور چیز کی ہو، جو کپڑے لینے آئے وہ اسی دکان پہ آئے۔ سارے کپڑے والے بیٹھے ہیں لیکن شام کو ہر ایک اپنی قسمت کا کما کے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تقسیم ہے رب کی، اللہ نے جسے جتنا دینا ہے اتنا ہی ملنا ہے۔ محنت میرے ذمے ہے، باقی جو اللہ نے مجھے جتنا دینا ہے وہی مجھے ملنا ہے، نہ اس سے کم ملے گا نہ اس سے زیادہ ملے گا۔ تو میں دوسرے پہ حسد کھا کے کیوں اپنا نقصان کر رہا ہوں؟ اب محنت کروں، یہ نہیں کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں اور میں کہوں جی اس سے مل رہا ہے تو مجھے بھی ملے۔ محنت کروں، کبھی مجھے زیادہ ملے گا، اسے کم مل جائے گا، کبھی اسے زیادہ کمائی ہو جائے گی، میری کمائی کم ہو جائے گی۔ تو ان دو چیزوں سے بچیں، ایک تو شکر اور صبر، یہ اپنی زندگی میں لائیں، ان اخلاق کو اپنائیں۔ غصہ اور حسد، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہم بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عربی، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ولا تکثر علیہ، مجھے کو نصیحت کر دو لیکن مختصر سی ہو، لمبی چوڑی نہ ہو۔ دیہات سے آتے تھے، وہ سیدھی سیدھی بات کرتے تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلم تھے، آپ نے جواب دیا لا تغضب، غصے نہ ہونا۔ اب صرف آپ نے بھی ایک جملے میں بات کی، مختصر نصیحت کی، لا تغضب، غصے نہ ہونا۔ محدثین نے اس پہ لکھا ہے کہ اس ایک کلمے میں آپ نے تمام گناہ کبیرہ سے بچنے کا علاج بتا دیا۔ دیکھیں، مجھے جب غصہ آئے گا یا اپنے سے کم یا برابر پہ آئے گا یا اپنے سے بڑے پہ آئے گا، عمر کے اعتبار سے ہو یا مرتبے کے اعتبار سے، چھوٹا بڑا، اپنے سے برابر یا کم پہ آئے گا غصہ تو گالی دوں گا، فاسق بن جاؤں گا، اور غصہ آئے گا تو دو چار لگا دوں گا، ظالم بن جاؤں گا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر اپنے سے بڑے پہ آئے گا، اب نہ گالی دے سکتا ہوں نہ تھپڑ مار سکتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ دل میں حسد پیدا ہونے لگے گا، بغض پیدا ہو جائے گا، عداوت پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی، کینہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ تو محمود نے فرمایا وہ غصے نہ ہونا، غصے سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو ان تمام گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ گے۔ تو ہم نے ان دو چیزوں سے بچنا ہے، غصے سے اور حسد سے۔ حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔
بس جب بھی یہ کیفیت آئے تو یہ ذہن میں لائیں کہ رب کی تقسیم ہے اور وہ میرے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے. اس نے مجھے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، میری بھلائی اسی میں تھی. کافی سہارا مل جائے گا اور لا حول پڑا کرے. بہرحال دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صفات حمیدہ اپنانے اور صفات رذائل سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما دے. مراقبہ ہوتا ہے اس ٹائم مراقبہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. نہیں مراقبہ نہیں ہوتا، اس وقت دعا ہوتی ہے. دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا. ہاں بھائی، دعا سے پہلے ایک دو باتیں ہیں ہمارے معتکفین کے لیے. میں نے جو ابتدا میں ہدایات دی تھی اس میں نے ایک بات کھول کے بیان کی تھی. اب بھی اگر کوئی ان باتوں کو بالکل تکی کے نیچے رکھ کے اپنے مرضی سے چل رہا ہے وہ خود گناہ گار ہے، لیکن ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے. ہمیں پھر نوٹ کرنا پڑتا ہے. اس دفعہ میں ہم نے بہت سے ساتھی پچھلے سال کے نوٹ کیے تھے، ہم نے انہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. یہ باقاعدہ ہم نوٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہوگا، متاثر ہوگا. ہم پھر کیوں اسے اجازت دیں یہاں بیٹھنے کی؟ مسجدیں ہیں اللہ کی بہت ساری ہیں، کہیں اور چلے گئے. اب میں نے ہدایات دی تھیں کہ اپنے اعتکاف کو ٹوٹنے سے بچاؤ. ٹھیک ہے، انسان ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بھول سے ہو گیا. اعتکاف بھول سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ارادتاً کی جا رہی ہیں. اب یہ تو زیادتی ہے نا. پہلے جب ارادتاً نہیں کرنے تو گھر بیٹھ جاتے، کیوں اعتکاف میں آئے؟ سب سے بڑا مسئلہ سگریٹ کا ہے. میرے خیال میں یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں نا جو سگریٹ پینے والے ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر وہ 8 دن سگریٹ نہ پیے تو اسے موت آ جائے گی یا وہ بیمار پڑ جائے گا، لمبا پڑ جائے گا. بیمار پڑ گیا تو علاج کی ذمہ داری میں دیتا ہوں، علاج کرائیں گے انشاءاللہ. پہلے تو بیمار نہیں ہوگا. بس ہم نے ایک مزاج بنا لیا جو سگریٹ پینی ہے اور نجی افطاری کے بعد میں تو سگریٹ پی تو چائے پی لو. تھوڑا کنٹرول کر لو اپنے آپ پہ. کچھ پانے کے لیے کچھ تو کھونا پڑے گا نا. اللہ سے کچھ پانے کے لیے آئے تو کچھ تو میں قربان کروں گا. میں کچھ نہ قربان کروں مجھے مل سب کچھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے ترتیب بتائی تھی کہ باتھ روم واش روم آتے جاتے اس کے انتظار میں کھڑے کہ واش روم میں کوئی اندر کوئی خالی نہیں ہے، آپ انتظار میں کھڑے ہیں یا اندر بیٹھ کے اس دورانیہ میں آپ پی لیں. میرے خیال میں پی جا سکتی ہے سگریٹ اس دورانیہ میں. مسجد سے آپ نکلے ہیں تو آپ پیتے جا رہے ہیں. پہلے تو حیا کرنی چاہیے کہ ہر اعتکاف والا بندہ وہ اس طرح، لیکن ایک گنجائش جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں. باتھ روم میں بیٹھے ہیں وہاں سگریٹ پی لیں. باہر نکل رہے ہیں آتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، بلکہ واپسی پہ نہیں ہونا چاہیے، سونپ وغیرہ ہو تو وہ منہ میں ڈالیں تاکہ بدبو ختم ہو جائے مسجد داخل ہونے سے پہلے. اب اگر سگریٹ پینے کے لیے اسپیشل ہم وہاں رک جائیں گے، ایک طرف کھڑ کے بیٹھ کے یا کھڑ کے سگریٹ پی کے مسجد میں آئیں گے، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. یہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں آپ حضرات کو کہ ضرورت بشری کے لیے آپ نکلے ہو، قضاء حاجت کے لیے، اس دورانیہ میں جو ٹائم آپ کو لگ رہا ہے اس میں پی سکتے ہو. مستقل سگریٹ پینے کے لیے رکو گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور باقی حدود بتائے تھے، ان حدود میں آپ جوتیوں کی جگہ جو ہے یہ مسجد سے باہر ہے، یہاں اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا. وہاں اگر آپ بغیر کسی وجہ کے وضو کے لیے جا رہے ہو، واش روم جا رہے ہو، پھر تو آپ نے وہیں سے گزرنا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے چلے گئے، کنڈی کھولنی ہے، کنڈی لگانی ہے، کوئی اور چیز اٹھانی ہے، تو اپنا اعتکاف ضائع کر بیٹھو. جوتیوں کی جگہ مسجد سے باہر ہے، وضو کی جگہ مسجد سے باہر ہے، مزار شریف قبرستان مسجد سے باہر ہے، دفتر مسجد سے باہر ہے. تو اتنا تو خیال کریں نا، کچھ استحضار تو ہو نا. تو بہرحال اپنے اعتکاف کا خیال رکھیں، اس کو ضائع نہ کریں. یہ لمحات ہیں، کچھ پانے کے لیے آئے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اگر کچھ تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑ جائے تو کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. 8-10 دن نہ بھی پئیں گے تو کیا ہوگا؟ اور اگر پینی بھی ہے تو جو ترتیب ہے اس کو فالو کرو، اس کے مطابق پی لو، اپنے عمل بچاؤ، اعتکاف بچاؤ. بہرحال خیال کریں. اور اس کے علاوہ بھی جو معمولات ہیں، جو ترتیب ہے، کوشش کریں کہ ماحول جو ہے نا وہ میرے کسی عمل سے ماحول متاثر نہ ہو. اگر میں ذاتی طور پہ متاثر ہوا ہوں، میری وجہ سے دوسرا متاثر نہ ہو. اب میں جو ایک طرف کھڑا ہوں سگریٹ پی رہا ہوں، جو دوسرا سگریٹ ہی آئے گا وہ دیکھ کے وہ بھی کھڑ جائے گا، تیسرا آئے گا وہ سگریٹ پینے والا وہ بھی کھڑا ہو جائے گا. یا تو سگریٹ تو پی سکتے ہیں. اب میری وجہ سے 3-4 کے اعتکاف ضائع ہو گئے نا.
بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ دوست یہ لمحات پتہ نہیں زندگی میں پھر ملتے نہیں ملتے، سال بعد آتے ہیں، وہ بھی پھر اللہ توفیق دے تو ہم یہاں آ سکتے ہیں، نہیں تو فرصت ہی نہیں ہے لوگوں کو، اس لیے اس کی قدر کر لیں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کو معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما لے، یا اللہ اعتکاف کی اس عمل کو قبولیت عطا فرما، یا اللہ لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما، اللہ ان راتوں کی برکات عطا فرما، یا اللہ ان رات کی خیر کی محرومی سے محفوظ فرما، اللہ میں محروم ہونے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کی رزق میں برکتیں عطا فرما، اللہ دین دنیا کی عزتیں عطا فرما، یا اللہ جن کی جو پریشانیاں ہیں مصائب ہیں تیرے علم میں ہے دور فرما دے، یا اللہ ضروریات کو پورا فرما دے، اللہ گھر میں خیر و عافیت نصیب فرما، یا اللہ بیمار ہیں ہسپتالوں میں یا گھروں میں تمام کو شفا نصیب فرما، اللہ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔